ایک مرتبہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کوہ طور پر تشریف لے جا رہے تھے کہ راستے میں ایک غریب فقیر بندہ بیٹھا تھا۔ وہ اتنا تنگ دست تھا کہ اس کے جسم پر پہننے کے لیے کپڑے بھی نہیں تھے، وہ صرف اس نے اپنا ستر چھپایا ہوا تھا۔ وہ کہنے لگا، اللہ کے نبی کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ کوہ طور پر۔ تو وہ کہنے لگا کہ اے اللہ کے نبی، میرا ایک پیغام رب کی بارگاہ میں پیش کر دیجئے گا۔ وہ پیغام یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں میری طرف سے عرض کیجئے گا کہ اے اللہ، تیرا فلاں بندہ یہ عرض کرتا ہے کہ اے مولا کریم، تو جانتا ہے میں غریب ہوں، میں فقیر ہوں اور تھوڑا بہت ملتا ہے، کبھی ملتا ہے کبھی نہیں ملتا، تو مجھے تو سارا رزق ایک ہی دفعہ عطا کر دے تاکہ میں چند دن اچھے گزار سکوں۔ تو موسیٰ کلیم اللہ علی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس کی یہ بات سنی تو فرمایا کہ اللہ کے بندے، جلدی مت کر، یہ عرضی رب کی بارگاہ میں نہ کہے، کیونکہ جب رزق ملتا ہے، جب رزق ختم ہو جاتا ہے، جو اپنے حصے کا بندہ رزق کھا لیتا ہے، تو پھر موت واقع ہو جاتی ہے۔ تو رب سے سارے کا سارا اپنا رزق ایک دفعہ مانگ کر اپنی موت کو دعوت دے رہا۔ تو وہ کہنے لگا، فقیر کہنے لگا کہ اے اللہ کے نبی، بس جو بھی ہو آپ میرا یہ پیغام رب کریم کی بارگاہ میں پیش کر دیجئے گا۔ تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کوہ طور پر تشریف لے گئے، اللہ سے ہم کلام ہوئے۔ جب واپس ہونے لگے تو عرض کی، اے اللہ عز و جل، تو جانتا ہے، تو علیم ہے، تو خبیر ہے کہ فلاں بندے نے مجھے یہ کہا تھا کہ اے اللہ، میرا رزق مجھے جتنا بھی میری نصیب میں لکھا ہے، جتنا میری قسمت میں لکھا ہے، وہ ایک ہی دفعہ مجھے عطا کر دے تاکہ کچھ دن سکھی گزر جائے۔ تو میں نے اسے بڑا سمجھایا کہ اللہ کے بندے، رزق کٹھا نہ مانگ، کیونکہ جب رزق ختم ہو جاتا ہے تو موت واقع ہو جاتی ہے۔ لیکن اس فقیر غریب نے میری ایک نہیں سنی، بس وہ کہہ رہا تھا بار بار کہ میری عرضی یہی رب کی بارگاہ میں پیش کر دینا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، آپ جا کر اس فقیر کو کہہ دیجیے گا کہ ہم اس کو اس کے نصیب میں، اس کے مقدر میں جو لکھا ہے وہ سارا کا سارا اسے ایک ہی دفعہ دے دیں۔ آپ جب واپس آئے تو پھر اس کو پیغام سنایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیری سن لی، تیری دعا قبول کر لی، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں جو تیرے نصیب میں ہے تمام رزق تجھے ایک ہی دفعہ عطا کر دے گا۔ آپ یہ پیغام دے کر واپس چلے گئے، اور کچھ عرصے کے بعد جب وہاں سے گزرے تو کیا دیکھتے ہیں کہ اسی جگہ پر عالی شان مکان ہے، گھوڑے بندھے ہوئے ہیں، جانور بندھے ہوئے ہیں، اور جناب رونقیں لگی ہوئی ہیں، باغات لگے ہوئے ہیں۔ آپ نے کہا یہاں تو پہلے ویرانہ تھا، یہ کہاں سے آ گیا؟ تو آپ جب اس محل میں داخل ہوئے، اس مکان میں داخل ہوئے، تو دیکھ کر حیران ہو گئے کہ وہاں تو وہ جو فقیر تھا جس نے آپ سے عرضی پیش کی تھی کہ میری عرضی رب کی بارگاہ میں پہنچا دینا، تو آپ حیران ہو گئے، یہ تو فقیر تھا، یہ تو غریب تھا، اور اس کا رزق بھی اتنا قسمت میں نہیں لکھا ہوا تھا، تو اللہ نے دے دیا، تو اس کو تو مر جانا چاہیے تھا، کیونکہ رزق بہت قلیل تھا، بہت کم تھا، لیکن یہاں تو یہ مزے لوٹ رہا ہے۔ بڑا حیران ہوئے آپ، اور پھر رب کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، اے مولا کریم، یہ کیا ماجرا ہے؟ یا اللہ، تو نے اس کو جو رزق دیا، میں نے دیکھا کہ وہ اتنا زیادہ نہیں تھا، چند دنوں کا تھا، تو اس کی موت واقع ہو جانی چاہیے تھی، لیکن یہ اتنا بڑھ گیا، اتنا امیر ہو گیا، اور مال و دولت اس کے پاس ہے، تو یہ کیا ماجرا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے میرے کلیم، اس میرے بندے نے میرے ساتھ داؤ کھیلا۔ داؤ یہ کھیلا کہ میرا تو وعدہ ہے نا، جو میری راہ میں ایک دے گا میں اسے 10 عطا کروں گا، تو پھر جو رزق اس کو میں نے عطا کیا، اس نے سارا کا سارا اٹھا کر غریبوں فقیروں کو دے دیا، میری راہ میں خرچ کر دیا۔ پھر میرا تو وعدہ ہے کہ جو ایک دے گا میں 10 گنا عطا کروں گا۔ تو پھر اب یہ وہی 10 گنا پرافٹ لے کر موجے مار رہا۔ اب میں اس کو دیتا ہوں، کچھ استعمال کرتا ہے، کچھ میری راہ میں دوبارہ دے دیتا ہے، تو پھر میں اس کو 10 گنا زیادہ دے رہا ہوں۔ اب یہ 10 گنا لے کر
موجیں کر رہا ہے، اور ظاہر ہے جب اس کا رزق بڑھ گیا تو اس کی زندگی بھی لمبی ہو گئی۔ تو محترم بھائیو، اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہماری عمر میں برکت ہو، ہماری نیکیوں میں برکت ہو، ہماری پریشانیاں دور ہوں، ہماری ذہنی ٹینشن دور ہو، تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم بھی کھلے دل کے ساتھ رب کی بارگاہ میں صدقہ خیرات کرتے رہنا چاہیے۔ دیتے رہیں گے تو انشاءاللہ 10 گنا پاتے رہیں گے۔ اور اب بھی رمضان المبارک کا مہینہ قریب ہے، شعبان کا مہینہ بھی آنے والا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم غریبوں کی، فقیروں کی، یتیموں کی مدد کریں تاکہ ان کو بھی فائدہ ہو، اور پھر صدقہ خیرات کرنے کا ہمیں بھی فائدہ ہو، اور پھر خرچ کرنے سے کم نہیں ہوتا، خرچ کرنے سے کم نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے تم اللہ کی راہ میں دو گے، اللہ 10 گنا زیادہ عطا کرے گا۔ تو اللہ تعالی ہمیں اپنی راہ میں زیادہ سے زیادہ خرچ کرنے کی